إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، یعنی کہ بین الدفتین، دو جلدوں کے درمیان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے موجود تھا یا یہ کام بعد میں ایسے ہوا؟ ہڈی تھی یا وہ درخت کی چھال تھی یا پتھر تھا یا کوئی اور چیز تھی، کوئی چمڑا تھا، جو مختلف چیزیں جن کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے ان کے اوپر جو ممکن ہو سکا وہ لکھ لیا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی پھر اس علم سے نا واقف تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کے علم سے؟ تو امی ہونے کا مفہوم یہ نکلا کہ لکھنا پڑھنا کسی استاد سے سیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست منتقل ہوا ہے۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے تو پھر یہ شک و شبہ کس طرح کا کہ اس میں کوئی حصہ رہ نہ جائے یا اس میں کوئی مزید اضافہ نہ ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کوئی اور نسل پیدا کر دے گا، کوئی اور قوم پیدا کر دے گا، کوئی اور مخلوق پیدا کر دے گا جو اس کی حفاظت کرتی رہے گی، تو قرآن تو محفوظ رہے گا، ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ اگر اتنا ہی اہم یہ کام تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود اس کام کو کروا کے جاتے۔ عقلاً یہ مناسب وقت تبھی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو اور وحی کا نزول موقوف ہو جائے گا، اب اس کو کمپائل کیا جائے گا، اب اس کو مرتب کیا جائے گا، مدون کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بزم قرآن کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید آج ہمارے سامنے ایک جلد کی شکل میں موجود ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس شکل میں ہے یا اس کو بعد میں درجہ بدرجہ اس شکل میں لایا گیا ہے؟ تو اسی موضوع پر اور اسی سلسلہ پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر حافظ رشید احمد تھانوی صاحب موجود ہیں، جو کہ استاذ القراء جناب ڈاکٹر احمد میاں تھانوی حافظہ اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند ہیں، اور آپ دارالعلوم اسلامیہ میں مدیر الامتحانات ہیں، اور اسی طرح آپ قرآن بورڈ کے ممبر بھی ہیں۔ تو بلا کسی توقف ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید جس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی کہ بین الدفتین، دو جلدوں کے درمیان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے موجود تھا یا یہ کام بعد میں ایسے ہوا ہے، یعنی کہ آج جو جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے؟ یہ تو آج جس شکل میں موجود ہے یہ کافی مراحل طے کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ شکل آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مختلف ٹکڑوں میں کچھ چیزیں دستیاب تھیں، اور ابتدا اگر دیکھیں تو 5 آیات ہیں جو وحی اول جو غار حرا میں نازل ہوئی ہے، تو وہ تو صرف 5 آیات ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، یہ کلام کی شکل میں نازل ہونا شروع ہوا، اور کلام کی شکل میں نازل ہونے کے بعد یہ فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لکھوانے کا اہتمام فرمایا۔ اگر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے صحابہ کرام میں جو ایک بڑی جماعت ہے، تقریباً 40 کے قریب نام ملتے ہیں تاریخ میں، تو ان میں جو صحابی موجود ہوتے، دستیاب ہوتے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلواتے، اور پھر جو آیتیں نازل ہوتی وہ ان کے سامنے پڑھتے، ان کو لکھوا دیتے، اور پھر اس کی باقاعدہ اصلاح کرنے کے بعد پھر اس کی اجازت دیتے کہ اب یہ لوگوں کو بتا دو، اس کو اطلاع دے دو۔ تو اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں نازل ہونا شروع ہوا متفرق طور پہ، جیسا کہ پوری امت جانتی ہے تقریباً 22 سال اور کچھ ماہ میں مکمل ہوا، تو یہ ٹکڑوں میں لکھا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کی شکل میں بعد میں عہد صدیقی میں یہ شکل سامنے آئی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ پہلی وحی کا ذکر کیا، تو یہاں پر یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ جو پہلی وحی تھی، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے پیش کیا،
تو کیا یہ جبریل نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کو پڑھایا یا آپ کے سامنے لکھا ہوا پیش کیا؟ کہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، جبریل کو فرمایا، تو اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس کچھ زیادہ حتمی معلومات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یقینی طور پر حتمی طور پر ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، البتہ چند باتیں ایسی ہیں، چند چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں وہ منظر سامنے آ جاتا ہے، کچھ منظر کشی تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض مورخین نے، بعض محدثین نے ایک روایت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب غار حرا میں جب فرشتہ آیا ہے، جبریل امین علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو ان کے پاس ایک ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، دیباج کا ایک ٹکڑا تھا جس میں یہ 5 آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ صحیح۔ یہ بعض مورخین نے ذکر کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑا سا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں کہ جب جبریل امین تشریف لائے ہیں اور آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیش کیا، آپ کے سامنے اگر زبانی بولا اقرا یا 5 آیتیں تلاوت کر دیں، پڑھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ آیتیں تلاوت کرنا یا سن کر پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں اور قادر الکلام ہیں، بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان آیات کو دہرانا بظاہر کوئی مشکل نظر نہیں آتا، جبکہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی مبین میں نازل ہو رہا ہے، تو اس کا آغاز جو ہے وہ عربی میں ہی ہوا ہے، تو یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے سن کر بھی اس کو ادا کرنے پر قادر نہ تھے، یہ بات کچھ دل کو نہیں لگتی۔ بالکل۔ جب اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ جبریل امین نے کوئی چیز سامنے کی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ میں لکھے ہوئے کو نہیں پڑھتا، ما انا بقارئ۔ صحیح، یعنی کہ اللہ کے نبی پھر اس علم سے ناواقف تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کے علم سے، اور کیا بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے ناواقف رہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ علم جو ہے اللہ کے نبی تک منتقل کر دیا؟ نہیں، یہ تو کیونکہ اس واقعے میں اور اس کی جو منظر کشی ہوئی ہے اس میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جبریل امین نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غطنی، مجھے بھینچا کس کر، اور پھر ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تو یہ ایک عمل تھا جس کے ذریعے سے علوم منتقل ہوئے ہیں، لہٰذا جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ جی۔ اب اس میں تو واضح ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو بعثت ہے، یہ جو نبوت ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے کا کام نہیں کرتے تھے، اور آپ کا امی ہونا آپ کی خوبی ہے، آپ کا وصف ہے، آپ کی صفت ہے کہ آپ نے سیکھا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کی حکمت بھی بتائی ہے اذا لارتاب المبطلون، کہ یہ شک و شبہ پیدا ہوتا کہ یہ کہیں سے سیکھ کر لائے ہیں، تو اس لیے یہ بات تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ صحیح۔ لیکن اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا وحی نازل ہونے کے بعد اور وحی کا آغاز اور نبوت ملنے کے بعد بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناواقف یا نابلد تھے؟ تو یہ بات کچھ غور طلب ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیزیں پہلے علم الکتابت یا علم القراءت آپ نہیں جانتے تھے، آپ لکھے ہوئے کو نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب وہ جمیع علوم الاولین والآخرین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گئے ہیں، لہٰذا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ تو امی ہونے کا مفہوم یہ نکلا کہ لکھنا پڑھنا کسی استاد سے سیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست منتقل ہوا ہے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مختلف صحابہ کرام کے پاس قرآن مجید جو ہے وہ لکھا ہوا موجود تھا، جو 40 کے قریب آپ نے بیان کیا کہ ملتے ہیں کہ کاتبین وحی تھے، جو اللہ کے نبی کے پاس موجود ہوتا تھا
اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھوا دیتے تھے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ جو ہے وہ قرآن مجید کا رہ گیا ہو کہ ایک صحابی نے لکھا ہے وہ دوسرے نے نہیں لکھا، یا اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا ہو، اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ممکن ہے کہ ایک حصہ کسی کے علم میں آ گیا ہو اور دوسرے کے علم میں نہ آیا ہو، کچھ دیر کے لیے یہ مانا جا سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر چلنے والی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم کی مسلسل تلاوت ہو رہی ہے، اور جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں تلاوت کی ہیں، صحیح، اور جہراً تلاوت ہو رہی ہیں۔ تو جب جہراً تلاوت ہو رہی ہیں، نوافل میں بھی تلاوت ہو رہی ہیں، اور صحابہ کرام خود بھی تلاوت فرما رہے ہیں، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف نمازوں میں ہی تلاوت ہو رہی ہیں، باقاعدہ گھروں میں تلاوت ہو رہی ہے، اور ایسی جہری تلاوت ہے جس کی آواز گھر سے باہر سنائی دے رہی ہے۔ تو وہ چیز جو جہراً تلاوت ہو رہی ہے، تسلسل کے ساتھ تلاوت ہو رہی ہے، اس کا اس طرح مخفی رہ جانا، اس کا کوئی امکان عقلی طور پر نظر نہیں آتا۔ اگرچہ مختلف صحابہ کرام کے پاس قرآن مجید کا مختلف حصہ لکھا ہوا موجود تھا، لیکن اس میں ایک دوسرے کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں نہ اس کا علم نہ ہونا یہ ممکن نہیں ہے عقلی طور پہ۔ تو بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، جیسے کہ سیدنا ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اختلاف تھا، یعنی کہ وہ بعض حصے کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے پھر؟ کیونکہ قرآن حکیم ابھی تدریجاً نازل ہو رہا تھا، نسخ کا سلسلہ بھی جاری تھا، ناسخ و منسوخ کا باقاعدہ ایک نظم قرآن حکیم میں موجود ہے، ایک سلسلہ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روزانہ ہر وقت تمام صحابہ کرام کا موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح، ایک مجلس میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہیں، دوسری مجلس میں کچھ اور لوگ موجود ہیں، تیسری مجلس میں کچھ اور ہیں، کسی مجلس میں زیادہ ہیں، کسی میں کم ہیں۔ تو جو حصہ اس وقت نازل ہوا ہے وہ ان صحابہ کرام کے تو سامنے نازل ہو گیا، ان کے علم میں فوراً آ گیا۔ بالکل۔ جو صحابہ کرام اس وقت موجود نہیں ہیں ان کے علم میں وہ اب منتقل ہوگا، باقاعدہ ان تک پہنچے گا، ابلاغ ہوگا، اس کی تبلیغ ہوگی، اس کی تعلیم ہوگی، تو پھر وہ دوسرے صحابہ کرام کے علم میں وہ بات آئے گی۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ کیونکہ نسخ کا سلسلہ جاری تھا تو یہ ممکن ہے کہ کچھ چیزیں نازل ہوئی ہوں، کچھ حصے نازل ہوئے ہوں اور وہ منسوخ ہو گئے ہوں، اور وہ ایک صحابی کے علم میں نازل ہونا تو ہے، منسوخ ہونا نہیں آیا ہے۔ یا اس کے برعکس شکل ہو کہ کچھ چیزیں موجود ہیں اور کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تفسیر کے سنی ہیں۔ صحیح۔ اب وہ بطور تفسیر کے سنی ہیں تو وہ تو ان کے علم میں ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بطور تفسیر کے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم میں موجود ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت ہے جو فرماتے ہیں مفسر ہے، مشہور مفسر ہیں مجاہد ابن جبر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت پڑھی ہوتی تو مجھے وہ سوالات ہی نہ کرنے پڑتے جو میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کیے ہیں تفسیر کے معاملے میں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو یہ بعد میں پتہ چلا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی سے منقول علم تھا، جو ذخیرہ ان سے منقول ہوا تھا، وہ ان کے جب سامنے آیا تو ان کو یہ لگا کہ یہ سوالات تو مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر میں یہ پہلے پڑھ لیتا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس جو چیزیں تھیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف متن قرآن ہی ہو۔ صحیح۔ متن قرآن کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر چیز ان کے پاس موجود تھی۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اگر وہ متن کے ساتھ ساتھ تھیں تو ان کو کہیں اشتباہ تو نہیں ہوتا تھا، خلط ملط تو نہیں ہوتا تھا؟ تو اس بات کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ آج کے دور میں کوئی طالب علم اپنی کتاب جو اس کی نصابی کتاب ہے وہ جب درسگاہ میں بیٹھتا ہے وہ اس کے اوپر کہیں پینسل سے حاشیہ لگا لیتا ہے، کہیں پین سے لکھ لیتا ہے، اپنے نوٹس اس کے لکھ لیتا ہے، اس کو کبھی بھی اشتباہ نہیں ہوتا کہ یہ متن کی عبارت ہے اور یہ میری عبارت ہے۔ یا جو کسی کے اپنے ذاتی نوٹس ہوتے ہیں
تو وہ نوٹس کوئی دوسرا آدمی دیکھے تو ہو سکتا ہے اس کو یہ اشتباہ ہو، لیکن خود اس کو تو یہ اشتباہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. اس کو پتہ ہے میں نے کیا بات کہاں لکھی ہے، کیوں لکھی ہے، کس لائن کا کس سے ربط ہے، کس سے ربط نہیں ہے. تو یہ ان صحابہ کرام کو اس کا مغالطہ ہونا، اس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا. اور پھر یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہ صحابی ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست 70 صورتیں سیکھی ہیں. تو براہ راست سیکھنے والا شخص جو ہے اس کو اشتباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. اب آگے چلتے ہیں. مطلب اس کی جو ترتیب ہے یا اس کی صورتوں کی ترتیب ہے، جو آیات کی ترتیب ہے، تو آپ یہ ہمیں بیان فرما دیجئے کہ جو آج صورتوں کی موجود ہے ترتیب یا اسی طرح آیات کی ترتیب ہے، تو یہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے یا نزولی ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے نازل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے گئے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، ویسے ویسے اس کو جو ہے وہ اس کی ترتیب لگاتے گئے؟ ترتیب کے بارے میں ذرا یہ بیان فرما دیں. ترتیب دو ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب تلاوت ہے. یہ جو ہمارے سامنے لکھی ہوئی شکل ہے یہ ترتیب تلاوت ہے، جس میں سورہ فاتحہ پہلے ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور اس کے بعد یعنی من الفاتحہ الی الناس. یہ ترتیب تلاوت ہے، یہ توقیفی ہے. اور ترتیب نزولی جس میں پہلی وحی جو ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور اس کے بعد ایک تدریجاً نزول ہے، ٹکڑے ہیں، کچھ صورتیں ہیں، کچھ مکمل صورتیں ہیں، کہیں تکرار نزول بھی کہیں کہیں ہے، کچھ آیتیں دوبارہ بھی نازل ہوئی ہیں، نسخ بھی ہے، ناسخ اور منسوخ کا پورا ایک سلسلہ ہے. تو ترتیب جو بعد میں لگی ہے وہ کاغذ پر ترتیب لگنا وہ ایک الگ پہلو ہے. صحیح. اور جو سینوں میں محفوظ قرآن حکیم ہے اور جو تلاوت ہو رہا ہے نمازوں میں، وہ ترتیب میں آ جانا وہ ایک الگ چیز ہے. لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے ساتھ دور کیے ہیں وہ اسی ترتیب پر ہیں جو یہ ترتیب تلاوت ہے. یعنی کہ جو آج ہمارے سامنے ترتیب موجود ہے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ بالکل دور جو ہے وہ کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب پر تلاوت کیا ہے. صحیح. لکھا گیا ہے بعد میں اس ترتیب پر، مرتب کیا گیا ہے، مدون کیا گیا ہے، لیکن تلاوت اسی ترتیب پر ہوئی ہے. تلاوت اسی ترتیب پر ہوتی رہی ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہی ہے. اور عرض اخیرہ جو ہے اس میں 2 مرتبہ دور ہوا ہے، تو اس میں بھی یہی ترتیب رہی ہے. صحیح. تو اب قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب یہ بعض لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کے دور میں اگر مختلف جگہوں پر موجود تھا تو بعد میں اس لیے جمع کر دیا گیا کہ وہ اس میں کوئی جو ہے وہ شک و شبہ نہ پیدا ہو جائے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے تو پھر یہ شک و شبہ کس طرح کا کہ اس میں کوئی حصہ رہ نہ جائے یا اس میں کوئی مزید اضافہ نہ ہو جائے؟ دیکھیں یہ بات تو درست ہے اور یقینی ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور انسان کے بس کا کام نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام انسانوں سے لے لیا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا انعام ہے. وحملہ الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام انسانوں سے لیا ہے. جو یہ بات ہے کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی حفظ کرتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی حفظ کیا ہے، نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام نے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوری طور پہ لکھوانے کا بھی اہتمام کیا ہے، حفظ کا بھی اہتمام کیا ہے. صحیح. خود یاد بھی کیا ہے، حتیٰ کہ اتنا آپ فکر اور اہتمام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اتنی جلدی نہ کریں. لا تحرک به لسانک لتعجل به. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فکر مند تھے اس کی حفاظت کے معاملے میں. دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو پھر فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ فکر مند ہونا وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو یہ نعوذ باللہ یہ ضائع ہو جائے گا. فکر مند ہونا اس لیے ہے کہ ہم اس کی حفاظت میں حصے دار رہیں، یہ ہمارے پاس موجود رہے اور ہم اس میں شامل رہیں، یہ فکر کی بات ہے. ورنہ آج اگر ہم چھوڑ دیں گے
تو اللہ تعالیٰ کوئی اور نسل پیدا کر دے گا، کوئی اور قوم پیدا کر دے گا، کوئی اور مخلوق پیدا کر دے گا جو اس کی حفاظت کرتی رہے گی. تو قرآن تو محفوظ رہے گا، ہم محفوظ نہیں رہیں گے، ہم محروم ہو جائیں گے اس کی حفاظت سے. تو اس لیے جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس کی حفاظت میں شامل رہیں اور ہمارے سینوں میں یہ محفوظ رہے. صحیح. بعض لوگ شیخ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو خود جمع نہیں کروایا ایک جگہ پہ، تو پھر بعد میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ کام کیوں کیا گیا؟ اگر اتنا ہی اہم یہ کام تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود اس کام کو کروا کے جاتے. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ صحابہ کرام کے دلوں میں بھی آیا. سب سے پہلے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ سوال آیا. صحیح. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ان کے سامنے جب یہ مطالبہ رکھا کہ آپ اس کو جمع کر لیں، تو پہلا جو جواب دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ یہی دیا ہے کہ وہ کام میں کیوں کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا ہے. صحیح. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شرح صدر اس بات پر ہو گیا. محدثین نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے. اور اس کے بعد پھر ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پھر ان کو قائل کیا اور ان کے ذمے یہ کام لگایا. تو انہوں نے بھی فطری طور پر پہلی بات ہی یہ کی صحیح کہ ہم وہ کام کیوں کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں جب ہم یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کلام کی شکل میں تدریجاً نازل ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو 2 گتوں میں کتابی شکل میں جمع کرنا یہ عملاً ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ابھی قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، نزول جاری ہے اور نزول ہو رہا ہے تدریجاً ٹکڑوں کی شکل میں، اور ترتیب تلاوت کوئی اور ہے، ترتیب نزولی کوئی اور ہے. لہٰذا اگر ترتیب نزولی پر لکھ دیں اور کتاب کی شکل دے دیں تو پھر اس کو اثر نو مرتب کرنا پڑے گا. اور آپ یہ اس دور کو ذہن میں لائیے، اس منظر کو ذہن میں لائیے جب نہ کمپیوٹر ہے، نہ فوٹو اسٹیٹ مشین ہے، نہ رواں چلنے والے پین ہیں اور نہ کاغذ دستیاب ہے. تو یہ چیزیں تو اس وقت دستیاب نہیں تھیں، لہٰذا اس کو ٹکڑوں میں ہی لکھنا ممکن تھا. اور یہی اس کے عین مناسب یہی تھا کہ اس کو ٹکڑوں میں لکھ لیا جائے. جتنے ٹکڑے دستیاب تھے، چاہے وہ پتھر کی سل تھی یا وہ ہڈی تھی یا وہ درخت کی چھال تھی یا پتھر تھا یا کوئی اور چیز تھی، کوئی چمڑا تھا، جو مختلف چیزیں جن کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے ان کے اوپر جو ممکن ہو سکا وہ لکھ لیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی ہونا ممکن تھا. عقلاً یہ مناسب وقت تبھی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو اور وحی کا نزول موقوف ہو جائے گا. اب اس کو کمپائل کیا جائے گا، اب اس کو مرتب کیا جائے گا، مدون کیا جائے گا. صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ کرام کے پاس جو ہے وہ مختلف تھا اور بعض کے پاس مختلف تھا. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے مختلف قراءات تھیں، جیسے ہشام بن حکیم اور سیدنا عمر کا واقعہ ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں جو مختلف صورتوں میں وہی نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک وقت میں جو صحابی موجود تھے انہوں نے وہ اپنے پاس لکھ لیا یا محفوظ کر لیا، اور دوسرے وقت میں جو صحابہ موجود تھے انہوں نے اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ کر لیا؟ اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ یعنی اختلاف 2 طرح کا ہے. ایک ہے قراءات کا اختلاف جو ایک علیحدہ سے موضوع ہے اور اس کے اوپر علیحدہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ علم القراءات اور قرآن پاک میں جو قراءتوں کا اختلاف ہے وہ باقاعدہ ایک فن ہے، تو وہ ایک علیحدہ یعنی موضوع ہے. صحیح. دوسرا جو صحابہ کرام کے نسخوں میں یا ان کی جو مصاحف ہیں ان میں اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کے پاس کچھ حصہ لکھا ہوا ہے اور دوسری صحابی کے پاس وہ لکھا ہوا نہیں ہے، یا ایک صحابی کے پاس وہ لکھا ہوا ہے اور وہ قرآن پاک میں سے منسوخ ہو گیا ہے وہ حصہ. تیسری شکل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کے طور پر کوئی چیز سنی ہے اور وہ اپنے نسخے میں درج کر لی ہے. صحیح. اور دیکھنے والا اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. تو جو بعض مورخین نے یا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بعض مستشرقین نے بھی صحابہ کرام کے ذاتی مصاحف کو دیکھ کر
کچھ یا ان کی روایات کو دیکھ کر، کیونکہ وہ مصاحف تو آج موجود نہیں ہیں لیکن ان سے منسوب روایات آج ہیں، تو ان روایات کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ فلاں نسخے میں یہ ہے، فلاں نسخے میں یہ ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مصحف جو ہے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، وہ بذات خود ایک موضوع ہے، تو اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں ان کو معلوم کر کے یا ان کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی گئی ہیں۔ تو وہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہر لکھی ہوئی چیز کا وحی مطلوب ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہونا کافی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اپنے ایک خادم ہیں ان سے یہ کہا کہ تم میرے لیے قرآن پاک کا نسخہ لکھو۔ صحیح۔ تو انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب تم اس آیت پر پہنچو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جب یہاں پہنچو تو مجھے بتا دینا۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ یہاں لکھتے لکھتے یہاں تک پہنچے تو انہوں نے اطلاع کر دی کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا کہ یوں لکھو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر۔ تو وہ ایک دم حیران ہوا کیونکہ وہ حافظ تھا، وہ ظاہر ہے کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ ٹکڑا تو یہاں نہیں ہے۔ پھر جب وہ حیران ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر فرمایا سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو وہ اس نے لکھ دیا، لیکن یہ بطور تفسیر کے سنا ہے اور بطور تفسیر کے ہی آج منقول ہوا ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک یہ قرآن کی آیت ہوتی تو آج ہمارے متن میں موجود ہوتی۔ بالکل۔ تو متن میں یا کسی نسخے میں یا کسی ڈائری میں لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وحی مطلوب کا حصہ ہے، یا وہ وحی مطلوب جو عرض اخیرہ کے بعد بھی باقی رہی ہے اس کا حصہ ہے۔ ممکن ہے وہ وحی مطلوب کا حصہ تو ہو لیکن عرض اخیرہ سے پہلے منسوخ ہو گیا ہو۔ تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے مابین جو مصاحف تھے یا ان کے جو ذاتی نسخے تھے ان میں اختلاف ہونا بالکل معقول بات ہے، اور یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہمیں حیرت ہوتی۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہمیں حیرت ہوتی کہ یہ اختلاف کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ سارے صحابہ کرام پہلے دن تو ایمان نہیں لائے، اور سارے صحابہ کرام ہر مجلس میں ہر وقت موجود بھی نہیں ہیں، تو یہ تو ایک نیچرل پروسیس سے چیزیں جو ہیں وہ منتقل ہوئی ہیں سب تک۔ تو اس لیے یہ اختلاف ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قدرتی طور پر ایسا ہوا ہے، اور اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہمیں حیرت ہوتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ کیسے پہنچا، وہ تو اس مجلس میں تھے ہی نہیں، فلاں صحابی کے پاس یہ کیسے بات پہنچی، وہ تو اس مجلس میں تھے ہی نہیں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات کیسے پہنچی، وہ تو فتح مکہ کے بعد ہی مان لائے ہیں۔ تو پھر یہ اشکالات پیدا ہوتے۔ تو اس لیے یہ اختلافات ہونا یہ ہمیں اس منظر کو بتا رہا ہے، اس بالکل ایک نیچرل پروسیس کو بتا رہا ہے۔ صحیح۔ شیخ آپ نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتابت کروایا کرتے تھے، مطلب یعنی کہ کتابت سکھلایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی تھے، تو امی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے نہ واقف تھے، نہ بلد تھے، یا آپ کو علم تھا لیکن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے؟ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے بتاؤ کہاں پر لکھا ہے، میں اس کو مٹا دیتا ہوں رسول اللہ جہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے کہ اللہ کے نبی کا امی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس میں امی ہونے میں جو مکان کتابت اور کیفیت کتابت ہے اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو یہ بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال مکان کتابت کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں نہیں ہے۔ باقی رہا کیفیت کا سکھانا، وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ با کو سین سے ملا کر لکھو، اور سین کے دندانے کھول کر لکھو، اور میم کی آنکھ کو کھلا کر کے لکھو۔ تو یہ کون شخص بتا سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ با ہے، سین کو دندانوں کی شکل میں لکھتے ہیں، با کو سین سے ملا کر لکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں،
لہٰذا ناواقف ہونے کی بات وہ بعثت سے پہلے کی ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو اس پر بعض لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو ایک معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو لکھ رہے تھے، تو اس پہ انہوں نے یہ الفاظ لکھے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے. تو اس پہ جو کفار مکہ تھے یا مشرکین تھے یا جن لوگوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا لفظ یہاں نہ لکھو. صحیح. اسی پہ تو ہمارا جھگڑا ہے. یہ لکھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا ہے. محمد رسول اللہ تو اسی پہ تو ہمارا سوال ہے، اسی پہ تو ہمارا اعتراض ہے. تو اس وجہ سے یہ معاہدے کے اندر یہ نہ لکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس کو مٹا دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معذرت کر لی کہ میں یہ نہیں مٹا سکتا. یہ تو جذبات کی بات ہے، انکار کی بات نہیں ہے. انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں یہ رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاتا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ یہ یہاں لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود اپنے دست مبارک سے مٹا دیا. تو یہاں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم ہی نہیں تھا کہ را کیسے لکھتے ہیں، سین کیسے لکھتے ہیں، واو کیسے لکھتے ہیں، لام کیسے لکھتے ہیں، اس لیے آپ نے پوچھا تھا. تو یہ تھوڑا سا مغالطہ ہے، اس لیے کہ پوچھنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے اور پوچھنے کا مقصد مکان کتابت بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ کے سامنے صفحہ موجود ہے اور آپ اس کے اوپر کچھ نوٹس لکھ رہے ہیں. کوئی ایک لفظ میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ مجھے یہ صفحہ دیجئے، تو مجھے کیا پتہ وہ آپ نے سطر میں اوپر لکھا ہے، دائیں لکھا ہے، بائیں لکھا ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، یا صفحے کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے. نوٹس تو آپ بنا رہے ہیں، تو عبارت آپ لکھ رہے ہیں. تو یہ ایک قدرتی سوال، فطری سوال ہے کہ یہ رسول اللہ کا لفظ تم نے کس جگہ لکھا ہے. تو یہ کیفیت کتابت کے بارے میں سوال نہیں ہے، یہ مکان کتابت کے بارے میں سوال ہے. اور وہ جو آیات ہیں قرآن حکیم کی نزول کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو کتابت نہیں جانتے تھے، آپ وہ سیکھ لی ہیں. اور جہاں یہ فرمایا ہے کہ آپ نہیں پڑھتے تھے، نہیں جانتے تھے، وہاں من قبلہ کا لفظ موجود ہے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، آپ اس سے پہلے یعنی اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، نہ پڑھتے تھے، نہ لکھتے تھے. لیکن اب آپ پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. اور ایک روایت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جمیع علوم الاولین والآخرین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوئے ہیں. تو یہ سارے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچے ہیں، صحابہ کرام نے اخذ کیے ہیں، سیکھے ہیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے پڑھتے نہیں تھے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس علم سے نابلد نہیں تھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بالفعل لکھتے نہیں تھے اور سیکھا نہیں تھا، کسی استاد سے سیکھا نہیں تھا. تو امی ہونے کا مطلب نابلد ہونا نہیں ہے. امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی استاد سے سیکھا نہیں تھا. شیخ، ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی نکالیں گے. تو ناظرین کرام، آج ہم نے اپنے پروگرام میں جو بات کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کے حوالے سے بات کی ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں قرآن مجید کی کیا حالت تھی. اور آئندہ پروگرامز میں انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم باقی جو ادوار ہیں قرآن مجید کی جمع و تدوین کے، ان کے بارے میں بات کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.